خاصتاً آئے, کھایا پیا, شادیاں, بچے مر گئے, اس کے بعد پلاٹ بنا کے, مکان بنا کے, ڈگریاں لے کے, یا کوئی اور بھی مقصد ہے. آج اس مقصد کو بھی دیکھتے ہیں نئی لائف کے لیے, اور پرانی لائف کو ہم خداحافظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو میرا تھیسس کیا ہے, میرا موضوع کیا ہے, چینج یور تھاٹس اینڈ یو چینج یور ورلڈ. اپنی سوچوں کو بدلیں, اپنی دنیا بدلتی جائے گی. میں یہاں ڈرما والا چونک کے اوپر ایک گھر ہے, مجھے ابھی میں نے جاتے ہوئے دیکھنا ہے, میں 20-30 سال بعد آیا ہوں وہاں پہ. اس گھر میں آئی واز ریزڈ ان کلاس 1 and 2. میرے فادر کے پاس ایک سائیکل تھی, اور پہلے وہ سرکاری وکیل تھے, بعد میں جج ہوئے, اور جب وہ ریٹائرڈ ہوئے تو ان کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں تھی. تو آپ اندازہ لگا لیں ہمارے ویلیو سسٹم کا. انہوں نے مجھے ریز کیا, اور سٹارٹ کرتے کرتے, دھکا دیتے دیتے اخلاقی, فکری ارتقاء کی نئی منازل کا مجھے شعور دیا. اس شعور کے بعد میں نے جب تھوڑا سا شعور لیا تو میں نے پھیلانے کی کوشش کی. جو محسن نے بتایا 3-4 یونیورسٹیاں زیرو سے سٹارٹ کرنا, اس شعور کا حصہ ہے. میرے لیے بڑا آسان تھا, امریکہ سے PhD آ گئی ہے, ساری عمر ٹانگیں سٹریچ کر کے صوفے پہ بیٹھا رہوں اور لوگوں کو ڈراتا رہوں, دوڑ جاؤ میں فیل کر دوں گا. وہ بڑا آسان ماڈل تھا. میں نے مشکل ماڈل لیا, سوسائٹی میں اندھیرے کم کرنے والا ماڈل. سو چینج یور تھاٹ اینڈ یو چینج یور ورڈ. اسی تھیسس پہ بات کرتے ہیں. آپ کا ذہن جو ڈبہ ہے اس کا نام ذہن ہے. یہ ڈبہ بیرونی عوامل سے متاثر ہوتا ہے. تو میری سوچ جو اس ڈبے کے اندر فلم کی طرح چلتی ہے, ریل کی طرح چلتی ہے, مائکرو پروسیسر کی طرح چلتی ہے. مائکرو پروسیسر کی لاجیکل آؤٹ کم کا نام ہے سوچ, اور مائکرو پروسیسر جس ڈبے کے اندر چلتا ہے اس کا نام ہے مائنڈ. مائنڈ کو پازیٹیولی یا نیگیٹیولی پلیوٹ کرتا ہے آپ کا انوائرمنٹ. اگر آپ سمجھ گئے تو میں آگے چلوں. تو آپ سیالکوٹ کے, میں بھی سیالکوٹ کی اسی جگہ, اب ان سے میں نے پوچھا تھا کہ 1.5 کلومیٹر ہے ڈرما والا چونک. اب میں اسی مٹی سے اٹھا, اسی خمیر سے اٹھا, اور 20-25 سال بعد میں ورلڈ بینک میں کام کر کے پریزنٹیشن دے رہا تھا. 28 سال میں UN میں چلا گیا, اور 29 سال کے بعد 29 سال کی عمر میں ایک امریکن یونیورسٹی میں پڑھانے لگ گیا. میں لاہور کے ایک اسکول کا پڑھا ہوں, جن کو پتہ ہے اردو میڈیم اسکول تھا, جہاں میٹرک میں انگلش اتنی پڑھائی جاتی تھی. اسلم از مائی بیسٹ فرینڈ, اور مارننگ واک از گڈ فار ہیلتھ. یہ 4 فکرے مجھے میٹرک میں آتے تھے. میں نے اپنے آپ پہ انویسٹ کیا, اور انویسٹ میں نے کیوں کیا؟ بیکاز آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ, سم تھنگ یونیک. وکری ٹائپ کی سوچ کے ساتھ وکری ٹائپ کا بندہ. تو اگر آپ کی سوچ وکری ٹائپ کی ہے, وکری ٹائپ کے ہوں گے. سوچ دیسی ہے, روایتی ہے, تو آپ روایتی ہوں گے کہ کھانا کھا لیا, نہاری کھا لی, پھر سو گئے, پھر فلم دیکھ لی, پھر سو گئے ویکینڈ پہ, پھر مرچا نے کھا لیا, پھر سو گئے, اور پھر رضائی لے لی, پھر رضائی اتار کے لڑنے لگ گئے. روایتی سوچ یہی ہے نا. تو اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس روایتی سوچ کو ناک کریں. ناک ناک ناک, ہو از دس, مائنڈ پوچھتا ہے, جی میں ایک اسٹرینجر ہوں, میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. میری مدد کیا کرو گے؟ دماغ نے پوچھا. میں آپ کی مدد یہ کرنا چاہوں کہ آپ کی سوچ کو نئی نہج پہ استوار کروں, کہ جب سوچ بڑی ہوتی ہے تو بڑی منزل ہوتی ہے, جب سوچ چھوٹی ہوتی ہے تو چھوٹی سوچی. آؤٹ سائڈر نے جواب دے دیا. تو آج بڑی سوچ پہ بات کریں گے. اور میں نے ایک کوائن کی ہے تھیوری, میں نے اس کو باقاعدہ اس کا خالق ہوں, کہ فکر مسدود اور منزل محدود. اگر میری سوچ چھوٹی ہے, آپ کی سوچ چھوٹی ہے, تو منزل محدود ہوگی. سوچ بڑی ہے تو منزل بڑی ہو جائے گی. اسی فلسفی کو لے کے آگے چلتے ہیں کہ مائنڈ سورس آف تھنکنگ. میرا جو دماغ ہے یہ تھنکنگ کا منبع, مبدا, ماخذ اور ریجن ہے. اس کو آگے چلیں جی, چلنے کام نہیں کرتا. سو مائنڈ از سورس آف تھنکنگ. ہمارا مائنڈ جو ہے اس میں سے سوچیں نکلتی ہیں, سوچیں جنم لیتی ہیں. سوچوں کی 10-12 قسمیں ہیں. میں صرف 2-3 قسموں کی بات کروں گا. تعمیری سوچ, تخریبی سوچ, تجسس والی سوچ, اور تحیر والی سوچ. تجسس کیا ہوتا ہے؟ سسپینس کی کیسے ہوا. تحیر کیا ہوتا ہے؟ کیوریوسٹی. اور پھر تحریری سوچ, میری سوچ جس کو میں صفحہ کرتاس پہ تبدیل کر کے کلام اقبال کی صورت میں, کلام غالب کی صورت میں, یا اپنی سوچ کی کتاب کی صورت میں منتقل کر دوں, وہ تحریری سوچ ہے. تقریری سوچ ہے سوچ جو مجھے قوت متخیلہ کو بڑھاتی ہے, میری وہ سوچ. تو سوچ کی 10-12 قسمیں ہیں. میں ان کی قسموں کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, میرے پاس سے 45 منٹس یا 50 منٹس ہیں. میں کوئکلی کور کرنے کی کوشش کروں گا اپنا آئیڈیا. اس آئیڈیا کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ سب علامہ اقبال ہیں, آپ سب فاطمہ جن ہیں, آپ سب ہیلن کیلر ہیں. جی آئیے جناب. تو میں بھی جب یہاں رہتا تھا, جب میرے فادر یہاں جب جج تھے, تو ایک دن میں نے کسی سے بات کی, علامہ اقبال کا گھر دیکھنے گیا میں. مجھے بڑا تجسس تھا, مجھ کو بھی تجسس ہے کہ اقبال کو دیکھوں, کہ اس کی یاد میں بہت آفشانی. کو اقبال کا ایسا شعر بھی تھا. تو میں اقبال کا گھر دیکھنے گیا. معمولی سا گھر تھا. اس معمولی سے گھر میں غیر معمولی شخص کیسا پیدا ہوا؟ تو ہر شخص معمولی ہوتا ہے, اس کی سوچ اس کو غیر معمولی بنا دیتی ہے. سمجھ گئے میری بات؟ ہر شخص معمولی ہوا,
اس کی سوچ اس کو غیر معمولی بنا دیتی ہے. پرواز صاحب نے بھی ذکر کیا UET میں ایک سرکاری پروفیسر تھا, میں بھی ٹانگیں اسٹریچ کر کے سوچا رہتا اور 2 بجے چھٹی کر جاتا. 2.5 سال میں 1500 اسٹوڈنٹ کے ساتھ 20-22 کروڑ کما کے میں نے اتنی بڑی بلڈنگ 4 سال میں یونیورسٹی کے حوالے کر کے باہر نکل گیا. اور کہیں بھی میری تختی نہیں ہوگی. تختیاں دلوں پہ ہوتی ہیں, دیواروں پہ نہیں ہوتی, یاد رکھو. سو آپ کی لائف مینجمنٹ کے بنیاد ہوتا ہے مائنڈ مینجمنٹ سے. مائنڈ مینجمنٹ از لائف مینجمنٹ. پہلی کہانی یہ ہو گئی, مائنڈ مینجمنٹ از لائف مینجمنٹ. دا انرجی آف مائنڈ از دا ایسنس آف لائف. آپ کی جو زندگی میں آپ میں مائنڈ کی انرجی ہے وہ لب لباب ہے آپ کی زندگی کا اٹھان, آپ میں تحریک, آپ میں جذبہ تجسس, آپ میں آپ کی قوت متخیلہ میں اضافہ جو اقبال کو اقبال مند بنا دیتا ہے. شیخ نور محمد کا اقبال مند کیسے بنا؟ قوت متخیلہ کی ایک خاص گروتھ کے ساتھ, اور وہ ایک جب رفتوں پہ متمکن ہوئی قوت متخیلہ اقبال کی تو اقبال مند ہو گیا. یہی بات ہی. تو آپ کی مائنڈ کی انرجی آپ کے زندگی کا لب لباب ہے, اور آپ سب میں کیپیسٹی اور پوٹینشل ہے اقبال کو بن جائے. مجھ کو بھی تمنا ہے کہ اقبال کو دیکھوں, مجھ کو بھی تمنا ہے کہ اقبال کو دیکھوں کہ اس کی یاد میں بہت اشک فشانی. تو آپ کو تمنا ہے, مجھے بھی تمنا ہے اقبال نہیں اقبال مند بننے کی. اقبال تو ایک ہی ہے اور اقبال بہت دیر سے آتا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. دا گریٹسٹ پوائزن کوڈ بی یور اون مائنڈ. اب اگر میرا ذہن چھوٹا ہے, اس میں نے زہر بھر دیا تو اس کی مینیفیسٹیشن, اس کا اظہار بھی زہریلی گفتگو, زہریلی تقریر اور زہریلی سوچ کی صورت میں ہوگی. جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے. ایز یو سو سو شیل یو ریپ. تو ذہنوں میں تخریب کے بجائے تعمیر اور زہر کے بجائے آپ اس میں مٹھاس پیدا کریں تاکہ سوسائٹی کے اندھیرے کم ہوں, ورنہ اندھیرے کم نہیں ہوں گے. مطمئن اور خوشگوار زندگی گزارنے والے عام لوگوں سے زیادہ مختلف نہیں ہوتے, مگر خیالات کے انتخاب میں ماہر ہوتے ہیں. اپنے ذہن کے دروازے بیکار اور منفی خیالات کے لیے ہمیشہ بند رکھتے ہیں کہ یہ بھی کافر, یہ بھی مشرک, یہ بھی 2 نمبر. یہ ہے منفی خیالات, یہ بیکار خیالات ہیں. ان کو ذہن سے نکال کے ایسے پھینک دیں. جب ذہن خالی ہوگا اس میں پازیٹیوٹی ایڈ کر دیں, اور پازیٹیوٹی ایڈ کر کے ترقی کے نئے نئے میناروں کو چھونے لگ جائیں.